حکومت نے 10ویں روزے سے نوکریاں دینے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کا کہنا ہے کہ محمد اور دیا میر بھاشا ڈیم کو ملا کر تقریباً 28,000 نوکریاں بنتی ہیں جو ہم بہت جلد دیں گے۔ فیصل واؤڈا نے مزید کہا کہ اس بڑے دن پر میں ایک بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے شاگرد اور MNAs 10ویں روزے سے نوکریاں دینے کا آغاز کر دیں گے۔ جمعرات کو دریائے سوات پر منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر واقع محمد ڈیم کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد ڈیم 54 سال پہلے بننا چاہیے تھا جو بدقسمتی سے نہیں بنا۔ داسو اور بھاشا ڈیم کا بھی جلد افتتاح کریں گے۔ ناظرین، حکومت نے 24 مئی کو بجٹ پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں۔ IMF سے بھی مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ حماد اظہر نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت رواں ماہ کی 24 تاریخ کو بجٹ پیش کر دے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ اکتوبر سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ IMF کی ٹیم پاکستان آئی ہے۔ نون لیگ کے دور میں ڈالر 10% بڑھا جبکہ PP دور میں ڈالر کی قیمت میں 25% اضافہ ہوا۔ مہنگائی کی شرح 9% سے کم ہو کر 8% تک آئی ہے۔ PP کے پہلے 8 ماہ میں مہنگائی کی شرح 24% تھی۔ وزیر مملکت ریونیو نے تیل کی قیمتیں مزید بڑھانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتوں میں 35% اضافہ ہو گیا۔ ہمیں بھی تیل کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا تاہم تیل کی قیمت آہستہ آہستہ بڑھائیں گے۔ PIA کا جہاز چوری کر کے جرمنی پہنچایا گیا۔ نئے ایئرپورٹ پر جانے والے مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ وزیر ایویشن غلام سرور خان نے کہا ہے کہ PIA کی نجکاری کا کوئی پلان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ PIA میں نقصان کی وجہ بد انتظامی اور کرپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار پچھلی حکومت میں PIA جہاز چوری ہوا تھا۔ PIA جہاز جرمنی کیسے پہنچا؟ ذمہ داروں کا تعین جاری ہے۔ سینیٹر محسن عزیز نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی پر توجہ دلائی۔ نوٹس پر کہا کہ نئے ایئرپورٹ میں خرابیوں کے باوجود نیا ایئرپورٹ کھول دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیو ایئرپورٹ کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں۔ مسافروں کو نئے ایئرپورٹ پہنچنے میں دقت ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ اسٹاف کی کار پارکنگ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ موٹر وے پشاور کی جانب سے نیو ایئرپورٹ پر کوئی انٹرچینج نہیں بنایا گیا۔ وزیر ایویشن غلام سرور نے توجہ دلائی کہ نوٹس پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا منصوبہ 2006 میں شروع ہوا جبکہ 2010 میں پورا ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نامکمل ایئرپورٹ 2018 میں کھولا گیا جس پر 100 ارب سے زائد لاگت آئی۔ NHA سے M1 پر نیو ایئرپورٹ کے لیے انٹرچینج کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے۔ گولڈرا چوک سے نیا ایئرپورٹ کے لیے میٹرو بس سروس کا 75% کام مکمل ہو گیا ہے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف میٹرو بس پروجیکٹ دسمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 10 سے 15% اضافے کی سمری پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2019 اور 2020 کے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے 3 ایڈ ہاک الاؤنس تنخواہ میں ضم کر کے تنخواہوں میں پینشن میں 10 سے 15% اضافے سمیت دیگر تجاویز مشیر خزانہ کو بھجوا دی ہیں۔ قومی اخبار کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق خانہ ڈویژن کے ریگولیشن ونگ کو ہدایت دی گئی ہے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے 3 مختلف تجاویز تیار کر کے سمری وزارت خزانہ کو بھجوائی جائے گی اور ہر آپشن کے ساتھ اس کے قومی خزانے پر مرتب ہونے والے مالی اثرات کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کی ہدایت پر ریگولیشن ونگ کے ایک تجویز پیش کی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین کو ملنے والے 3 ایڈ ہاک ریلیف تنخواہ میں شامل کر کے تنخواہوں میں 10% تک اضافہ کر دیا جائے جبکہ پینشن میں 15% اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کو ملنے والے میڈیکل الاؤنس، وارڈ ایریا الاؤنس اور ہاور اٹینڈنٹ سمیت دیگر الاؤنسز میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ناظرین، شریف برادران کے قریبی ساتھی خواجہ سعد رفیق نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ روز سے خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے پارٹی قیادت پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم اب قومی اخبار کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے شریف برادران کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعد رفیق گزشتہ 2 ماہ سے شریف برادران سے سخت نالاں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 1999 کی طرح شریف برادران رات کے اندھیرے میں اپنا سامان لے کر بھاگ جائیں گے اور ہم جیل میں لڑتے مرتے رہیں گے۔ مگر اب شریف برادران نے ایسا کیا تو پوری مسلم لیگ نون ان کے خلاف ہو جائے گی۔
خیال رہے کہ اس سے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ پہلے ہی دھڑے بندی کا شکار تھی، جس کے بعد پارٹی کے اہم رہنماؤں نے بھی قیادت سے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ جی ناظرین، فی الوقت اتنا ہی۔